جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے۔ وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس یقین کامل رکھو، یقین کو کامل کر کے مانگو۔ یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا، تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزے تم خود دیکھ لو گے۔ یہ یاد رکھو، وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہاریں، وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ، وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہی المالک ہے اس دنیا کا، اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ سورہ مریم کا سبق، معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے، آسان فرما دیں گے وہ سب کچھ تمہارے لیے۔ ارے ناداں، تم تو اس رب کے بہت پیارے ہو۔ اگر یقین کامل رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور ہر روز ہوتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی شدید سی ذہنی الجھن میں ہوتا ہے اور ایسے ہی اسکرول کرتے ہوئے ایک ایسی آیت مبارکہ سامنے آتی ہے جو بالکل ہماری ذہنی الجھن کا جواب ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ پاک نے ہمیں جواب دیا ہے، اور جب یہ سوچیں تو ہمارا ایمان، کمزور سا ایمان اللہ پر اور بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے خالق رب کائنات سے بڑھ کر اپنے بندے کا خیال کون رکھ سکتا ہے؟ بے شک ہمارا رب سب سے بہتر وارث ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اپنے رب کو کافی کر لیا تھا، سو دیکھو کتنے بڑے لشکر کو اکیلے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نے مات دے دی تھی۔ آپ بھی کافی کر لیے اپنے رب کو، پھر دیکھیں ساری رکاوٹوں کو مات ہو جائے گی۔ تم جب تک اللہ سے دور رہتے ہو تب تک کمزور رہتے ہو، مگر جب وہ تم میں سما جاتا ہے تب تم سے زیادہ طاقتور شخص اور کوئی نہیں ہوتا، اور اس انسان سے زیادہ مضبوط بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کو اپنے لیے کافی کر لے۔ اس سے زیادہ صابر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اور کسی سے مدد طلب نہ کرے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ آپ کی مشکلات آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر یقین اللہ پاک پر ہے نا تو سنو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، اور نہ ہی کوئی مشکل آپ کو ہرا سکتی ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا معاملہ اللہ کے پاس جائے تو لوگوں کو ان کے حالات پر چھوڑ دیں اور آپ صبر کریں
ان کے لیے دعا کریں، پھر دیکھیں ایک طرف لوگ چال چلیں گے تو دوسری طرف آپ کا رب چال چلے گا، وہ آپ کی طرف سے حساب لے گا۔ اور یاد رکھیں آپ کا رب کسی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ آپ کا اللہ بہترین طریقے سے چال چلنے والا ہے، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سی کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ ہر دور میں معجزے ہوتے ہیں، ہر شخص کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ کوئی اسے موسیٰ کی طرح پکارے تو صحیح۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ناممکن ترین ذریعوں سے راستے نکل آتے ہیں، وہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں۔ معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر، اور یہ راستے تمہارا رب خود بنائے گا۔ ایک دن یہ دروازے جو تمہیں بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تمہارا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسا پلٹتا ہے۔ بات صرف یقین اور صبر کی ہے۔ اس پر صبر کر لو جو ملا نہیں، اور اس پر یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے، پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر کر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ سارا قرآن مجید ایک دعا ہے، تو دعا امید ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے دعا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ پاک ہر مشکل وقت میں بھی ہمیں امید دے رہا ہے کہ ہم کبھی نا امید نہ ہوں، کوئی گناہ ہو جائے تب بھی اور کوئی مشکل پڑے تب، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آزمائش کے بعد جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک پل میں بھی نہیں ہٹی اس عرش والے کی نگاہیں تم سے، تم کیوں سمجھ بیٹھے ہو وہ بھولا ہوا ہے تم کو؟ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاؤ گے، بلکہ تمہاری تڑپ، تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کر جاتی ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے، حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل کے باہر کے ہوتے ہیں۔ اگر تمہارا دل بار بار اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا، یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک،
روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ تھام لے گا تمہیں، چاہے ہوا کتنی ہی مخالف کیوں نہ ہو۔ وہ تمہیں مڑنے نہیں دے گا، چاہے اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو۔ تمہارا صدیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کا قصہ ہے، تمہاری عمر بھر کی ریاستیں اس کے لیے ایک کن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی، جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں تھوڑی سی کوشش اور سہی۔ وہ اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا جرأت جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہیں، وہاں ایک ایک پل ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی، ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے، وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا۔ وہ تمہیں اس کا اجر ایسا دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے۔ وہ مہربان رب کچھ بھی نہیں بھولتا۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی سب فنا ہو گئی، لیکن پھر اللہ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس ایک اللہ پر ہمیشہ توکل کیجیے، بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اتنا یقین دل میں بسا لو کہ وہ چاروں طرف سے معجزے بھیجے گا تو پھر وہ واقعی بھیجے گا۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے انتظار میں ہیں۔ راستے بنا دیے گئے ہیں، تمہاری تمام تر دعائیں سنی جا چکی ہیں، صبر کا سنہرا صلہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام تر گنتی کو یاد رکھتے ہوئے خوشیوں سے بھرا باغ بھی تمہارے نام لکھا جا چکا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے جانے والے یقین پر آ رکے تو پھر معجزوں کا رونما ہونا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ آگ کا گلزار ہونا، کنویں سے بادشاہت تک کا سفر، سمندر میں راستہ بننا، یہ سب معجزات نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ پر توکل کے راستے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان کے لیے معجزات ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہے لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہے۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر۔ جن کے لیے اللہ نے معجزے رکھے ہوتے ہیں اس کے لیے اللہ نے تہجد کے سجدے لکھے ہوتے ہیں۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو تو اللہ کہیں نہ کہیں سے تمہارے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تمہارا دعاؤں پر جمے رہنا اللہ کی رضامندی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیا جائے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب تم غم سے پریشان ہوتی ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتی ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے
کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوں گے تمہیں دعا مانگتا دیکھ کر کہ میری بندی مجھے کتنے پیار سے بلا رہی ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے، تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی۔ مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو، اور نصیب سے مت گھبراؤ، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس پر یقین رکھنے والے پھر کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے، اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے پھر معجزے ہوا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں جو پھر اس کی چاہ سے بھی بہترین نوازا کرتا ہے کہ رب سے محبت کرنے والوں کے دل رب پہلے سے بھی مضبوطی سے جوڑ دیا کرتا ہے۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اس لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ تم کیوں مایوس ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دے، اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کرے جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ جانتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر اندھا یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں، اور تم قدم بقدم اس کے کن کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، اور پھر وہ آزمائشیں ہی تمہیں ان حیرت انگیز مقامات تک لے جاتی ہے جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد نہیں آ جاتی، کیونکہ تمہارا اور زکریا کا اللہ ایک ہے، جس نے زکریا کو اولاد دی عمر کے آخری حصے میں، وہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں وسوسے نہیں ہوں گے تب اللہ معجزوں کی برسات کر دے گا۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے، وہ ملنے کے خود راستے دکھاتا ہے، تو ہی تو تم مانگنے کی ترکیبیں سوچ لیتے ہو۔ وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے،
تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں، جسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہے تم تک وہ سب لانے کا جو تمہارے مقدر میں نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی تو وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی وہ تمہاری زبان پر کن کی طلب لایا ہے۔ کیا پتہ تمہاری زندگی میں معجزے بس ایک دعا کے منتظر ہوں، کیا پتہ کہ اب تمہاری چاہی ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ اللہ کبھی تمہارا صبر، یہ آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ دعا کر لی ہے تم نے، جب دعا مانگی ہے تو اتنے بے چین کیوں ہو؟ سنا دیا ہے اپنے رب کو اپنا حال دل، پھر بھی نا امید کیوں ہو؟ دعا مانگ کر بھی بے سکون ہو، شک میں ہو کہ قبول ہوگی یا نہیں۔ جب مانگ لیا ہے اپنے رب سے، جب بتا دیا ہے دل کا حال اپنے رب کو، تو کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ سکون سے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو۔ معجزے تو ان کی دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ قبولیت میں دیری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں اور پھر بہترین وقت آنے پر کن کا معجزہ کر دکھاتے ہیں۔ اللہ تمہارا دل نہیں موڑ رہا، کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پر تم وسوسوں میں پڑے ہو، اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے، بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا، اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ جو بات تمہارے دل سے نہیں نکل رہی، جان لو کہ وہ ہوگی ضرور پوری۔ دعاؤں کا سلسلہ تم جاری رکھو، اللہ چاہتا ہے کہ تم مانگو، اور بھی تم سب کچھ جان جاؤ گے۔ ہر حقیقت سے، ہر راز سے پردہ اٹھ جائے گا، اور پھر تم خوش ہو جاؤ گے، تمہارا دل پرسکون ہو جائے گا۔ بس پھر تم چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر مانگنا نہ سکھاتا۔ تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اور اب بہت جلد وہ تم سے راضی ہو کر کن بھی فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیادار سخی داتا ہے۔ جب بندہ اس رب کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو اسے انسان کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اسے حیا آتی ہے۔ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر مانگ لو۔ ممکن ہے یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہے۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے،
کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ اللہ کے سامنے ہر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ ظاہراً ممکن ہو یا ناممکن، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں پر تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ وہ آزمائش میں ڈالتا ہی تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے ہے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے اس ذات کے سوا۔ وہی ہوتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا، وہی سنتا ہے جب کوئی نہیں سنتا۔ جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنے سے نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، اور کوشش کے بعد دعا کرنا ہے، اس کے بعد سب خدا پر چھوڑ دینا ہے اور اللہ کے کاموں پر یقین رکھنا ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پر۔ پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پتہ ہے یقین کیا ہے؟ جب ساری دنیا ٹھکرا دے، ساری دنیا نفرت کرنے لگے، تب بھی اللہ کی محبت پر یقین۔ قہر کی تمام علامتیں دکھائی دینے کے باوجود بھی اس رب کے رحم پر یقین۔ لوگ لاکھ مرتبہ کہیں یہ ممکن نہیں، لیکن اس کے کن پر یقین۔ سارے راستے بند ہونے کے باوجود بھی اس کی قدرت پر یقین۔ یہ تمہارا یقین ہی تو ہے کہ اللہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں وہ تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھال لے گا تو کہیں گرتے ہوئے کو تھام لے گا۔ وہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جو دعاؤں میں شامل ہے ایک دن وہ نصیب کا حصہ بھی ضرور ہوں گے۔ بس اللہ پر یقین رکھیں۔ اللہ خود کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو رکھو نہ یقین اس پر جو رحمان ہے۔ وہ جو بھی دے گا بہترین وقت پر بہترین چیز دے گا۔ وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کے بہتر مانگنے پر آپ کو بہترین سے نوازتا ہے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اللہ قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں ہونے دیتا جب تک تم اسے مانگتے رہتے ہو۔ اگر اس نے یقین کے بعد بھی تمہیں اپنی عطا کے جلووں سے محروم رکھنا ہوتا تو وہ انگلی کے صرف ایک اشارے پر چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیوں کرتا؟ جیسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے باہر ہیں۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔
اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ وہ جس کا نام الصبور ہے، یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام العلیم ہے، یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الرافع ہے، یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے، یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گماں کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل؟ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے، تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ وہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی سن نہیں پاتے۔ پھر یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری التجا رد کر دی ہے۔ اس نے ہر صدا سن لی ہے، بس اس نے صلے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل یا ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا۔ جو تم سے دور کر دیا گیا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جو اب تک تمہیں مل نہیں سکا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں مل پائے گا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی بہت سے معجزے تمہاری دعا کے منتظر ہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے۔ وہ قادر ہے ہر چیز پر، اس چیز پر بھی جس کا ہونا تمہیں ناممکن لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ ممکن ہے بھی یا نہیں۔ کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے؟ کیا پتہ تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے؟ اس لیے یقین رکھو کہ اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ امید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس وقت حوصلہ دیتی ہے جب وہ ہر چیز سے ہار چکا ہوتا ہے، جب وہ زندگی کے ان حالات میں ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے اب سب ختم ہو چکا ہے، اب زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں، نہ جینے کی کوئی وجہ ہے اور نہ ہی کوئی مقصد۔ لیکن اس وقت بھی انسان جو چیز حوصلہ دیتی ہے انسان کو، وہ ہے امید۔ ایسے حالات میں کچھ لمحوں کے لیے انسان کو خیال آتا ہے کہ اللہ چاہے تو اب بھی سب کچھ بدل سکتا ہے، اب بھی سب بہتر ہو سکتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو
وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔